وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، آج ہم اتراج شریف میں گئے جہاں خواجہ خواجگاں حضرت فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار کا عرس مبارک شروع ہوا، جو صاحبزادہ فقیر محمد زبیر احمد قادری مزملی نے اہتمام کیا۔ نہایت ہی پروقار طریقے سے عرس کی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ اس عرس میں منتظمین میں بھرپور طریقے سے بہترین انتظامات کیے، اور اتنے بھرپور طریقے سے اچھے انتظامات پر زین نیوز کی ٹیم نے۔ جی ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں ماریہ ذیلدار، زین نیوز سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بتاتے چلیں آپ کو، جن لوگوں نے عرس میں خاص طور پر شرکت کی اور تمام انتظامیہ کو بھی ساتھ میں دیکھا، ان میں ملک حسنین ابیب خیل اترا، ملک امیر حمزہ، ملک محمد فاروق خان خیل اترا، ملک فیصل رزاق خیل اترا، ملک محمد آصف رزاق اترا، ملک ابرار شاہ نواز جو ہیں وہ اترا تھے، اور ملک سعید خان خیل اترا، ملک توقیر جندے خیل اترا، ثناء اللہ اترا، جنرل مینیجر 99 نیازی رزاق خیل اترا، انصر حیات اترا، الطاف خیل، ملک اقبال ٹھیٹھیا اترا، ملک سلمان اترا، احمد شیر کٹو خیل اترا، نظر ٹھیٹھیا، ملک محمد آصف ٹھیٹھیا، ملک عمیر خان خیل اترا، ملک فضل الرحمان تریڑ، ملک اکرم تریڑ، ملک سمر تریڑ، ملک حماد اترا۔ اور ماریہ، اس کے علاوہ میں بہت ہی شزدر ہوا کہ اتنی کم سنی میں جس طرح فقیر محمد زبیر احمد قادری مزملی نے انتظامات کیے اور جس انداز سے عرس کی تقریبات کا آغاز کیا، یہ ہم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ اتنی کم سنی میں اتنے زیادہ انتظامات۔ یہ ایسے ثابت ہوتا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے، کہ شاہ والا کے جتنے بھی فقیر صاحبان تھے انہوں نے آ کے اس محفل کو چار چاند لگا دیے۔ اس میں بارے میں ماریہ کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بہت ساری معزز شخصیات جو ہیں وہ اس عرس میں شامل تھیں، خاص طور پہ جو شاہ والا شریف اور ڈیرہ غازی خان سے اور جہلم سے اور دینا سے، لاہور سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، اور بہت ساری اچھی شخصیات جو ہے روحانی شخصیات نے اس میں جو ہے شرکت کی تھی، اور بڑے اچھے انتظام تھے، اور فقیر زبیر نے اپنی کم عمری میں جو تمام انتظام سنبھالے ہیں ان کی کیا ہی بات ہے۔ ہاں ماریہ بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ چادر پوشی کے وقت جس طریقے سے روح پرور مناظر تھے وہ دیدنی تھے اور حیران کن تھے کہ یہ ایک بہت عرصہ سے ہم یہ اتراج شریف میں سرکاراں کا فقیران کا عرس دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ اتنے منظم انداز میں، اتنے پرجوش انداز میں یہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ تو سب نے صاحبزادہ فقیر محمد زبیر احمد قادری مزملی کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ آئے ہم اس عرس مبارک کی جو مختصر سی کوریج ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ماریہ، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ناظرین، آپ براہ راست جو ہے وہ زین نیوز پہ ہماری تمام کوریج دیکھیں، ہم نے لائیو بھی آپ کو دکھائی اپنی فیس بک پہ، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ بھی آپ دیکھیے۔ یہ تمام جو کوریج ہم نے ریکارڈ کی ہے، دیکھتے رہیے گا زین نیوز۔ آج حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان سراج الاصفیاء بنہان شریعت و طریقت و معرفت غوث زمان قطب دوران اعلی حضرت حضور خواجہ
شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار، آپ کا 105واں سالانہ عرس مبارک، کیونکہ ہر سال بڑے ہی خوبصورت انداز میں منایا جاتا ہے، آج بھی بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تذکر و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اپنے فضل کے صدقے، حضور علیہ السلام کے صدقے اور وسیلہ جلیلہ سے صاحب مزار کی بارگاہ میں یہ نذرانہ قبول فرمائے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اولیاء اکرام کی زندگیوں کے نقش قدم پہ اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقاعدہ آغاز حسب معمول تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ شارٹ ٹائم ہے، مختصراً تلاوت فرمائیں گے محترم مقام جناب والا حافظ قاری صاحبزادہ محمد افتخار الحسن الحسنی صاحب آستانہ علیہ شاہ والا شریف، آپ آئیں اور مائک پر تشریف لائیں اور تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ علیک۔ مصطفیٰ کی نعت کا صلہ دیکھو، محمد مصطفیٰ کی نعت کا صلہ دیکھو، میں گھر بیٹھے مدینے کی گلیوں میں گھوم لیتا ہوں۔ اب حسب معمول چونکہ تلاوت کلام پاک ہو گئی تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ محفل کا آغاز کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ دو ثنا خان ہمارے پاس موجود ہیں، باقی ٹائم بن سکا تو معذرت، کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے، جس میں ایک تو چادر پوشی ہونی ہے اور آپ کو حلوہ شریف بھی پیش کرنا ہے اور پھر دربار شریف پر بھی جانا ہے اور مغرب سے پہلے پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ آخری جو دعا ہوگی وہ دربار شریف پر ہوگی، اور جو باہر کے مہمان اور ہمارے معزز علاقہ سے ارد گرد کے جو مہمان وہ ہمارے پاس مغرب کے بعد کھانا بھی کھائیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعالی سارا لنگر اپنا ہی ہے، جتنا دربار شریف کا لنگر پکا ہوا ہے وہ حضور خواجہ مزملی سرکار کا ہے۔ جس طرح معمول کے مطابق آپ لنگر پہلے ہر سال تناول فرماتے ہیں اسی طرح فرمائیے گا۔ سارے ہی پروگرام حضور خواجہ مزملی سرکار کے ہیں، ساری رونقیں حضور خواجہ مزملی سرکار کی ہیں، تو اس لیے ساری خدمتیں تمام مہمانوں کا ہر جگہ آنا، مسجد ہو، محفل ہو یا حضور خواجہ مزملی سرکار کی حویلی ہو، تو یہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے لیے آپ آئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور ولی کامل کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب باقاعدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد وقاص سیالوی صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ شہریار بندیالوی صاحب آئیں گے۔ جناب محمد وقاص سیالوی صاحب۔ دعویٰ یار دیوانے دا مل کر بولو، دعویٰ یار دیوانے دا جوڑ دیکھا میں لو، جوڑ دیکھا میں لو، حسنین دلانے دا۔ کیونکہ ٹائم ہے
ایک اردو کلام کے اشعار پیش خدمت اور اجازت. میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے. کہیے سبحان اللہ. میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے. میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے. کسی غیر سے کیوں مانگو، کسی غیر سے کیوں مانگو، تیرے در پہ کیا کمی ہے. میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے. میں گدا ہوں مصطفیٰ نبی ہے. کسی غیر سے کیوں مانگو، آج رکھ لو آقا ایک بار دوبارہ پر کہتے سبحان اللہ. میری لاج رکھ لو آقا ایک بار دوبارہ پر میری چشم پر کی چاہت، میری چشم پر کی حسرت، تیرے در کی حاضری ہے. میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے. بلکہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر سلطان علی رحمت اللہ علیہ شاہ والا شریف، آپ کے بڑے صاحبزادے جانشین و گدی نشین حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ فقیر محمد اسماعیل الحسنی صاحب نذرانہ عقیدت بحضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شاہ فقیر احمد دین قادری المعروف مزملی سرکار قبلہ پڑھانا حضور کی بارگاہ میں جو کہ منتبت پیش کی، وہ آپ کی سامنے میں پیش کرتا ہوں. اور حضور قدوۃ الاولیاء خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، اردو میں آپ نے نظم لکھی کہ اعلیٰ حضرت حضور پر انوار، اعلیٰ حضرت حضور پر انوار خواجہ احمد مزملی سرکار، مخزن لطف معدن رحمت منبع فیض آپ کا دربار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو تیرے آستان پہ آ پہنچا، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دین دنیا کی کامیابی عطا فرمائے گا. جو تیرے آستان پہ آ پہنچا، وقت خوابیدہ کر گیا بیدار. تو نے مردوں کو زندگی بخشی اور زندوں کو گرمی احرار. حسن والوں کے مرکز و محور، عشق والوں کے قافلہ سالار. اور پھر کہتے ہیں بادشاہوں کے اوپر جو سائبان لے کے کھڑے ہوتے تھے، آپ فرماتے ہیں ہمیں اس کی کیا ضرورت، بادشاہوں کے سائے کی، چتر شاہی کی کیا ضرورت ہے، چتر شاہی کی کیا ضرورت ہے، مل گیا تیرا سایہ دیوار، یہاں کے مزار کے سایہ. لوگ فیضان نور پاتے ہیں، کیوں نہ ہو تیری قبر پر انوار. غوث برآں شاہ فقیر نواز، بخش مجھ کو بھی دولت دیدار، ہم سب کو بھی بخش، اور دین دنیا کے اللہ رب العزت کامیابیاں دے. اسی اسنا میں محترم المقام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر محمد فیض الحسن صاحب الحسنی آستانہ علیہ شاہ والا شریف، محترم المقام جناب والا حضرت علامہ صاحبزادہ فقیر محمد انوار الحسنی صاحب، محترم المقام آستانہ علیہ شاہ والا شریف صاحبزادہ محمد قاری افتخار الحسن
الحسنی صاحب محترم سٹیج پر، حضرت علامہ ہر بار بڑے مہربان شخصیت جو کہ علاقہ کے ہماری مقامی علماء اکرام میں سے حضرت علامہ مولانا شیخ عبدالعزیز صاحب آستانہ لیا اترا شریف، حضرت جناب اتنے احباب ملتان صاحب، جناب محترم ملک غلام صفدر صاحب، تحریک منہاج القرآن آف بٹا اور تحریک منہاج القرآن کے صدر آف خشاب، اور جتنے بھی جناب محترم المقام حضرت علامہ صاحب دادا فقیر محمد نور الحسن الحسنی صاحب آستانہ لیا شاہ والا شریف، اور جتنے بھی مہمانان گرامی قدر محترم المقام جناب محمد آپ لاہور اور آپ کے ساتھ آئے مہمان، اور محترم المقام جناب ملک ثنا گرامی اور ساتھی حضرات، معذرت کے ساتھ کسی کا نام مس ہو جائے، سارے ہی میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا چین ہے، تمام احباب میرے بڑے معزز ہیں، ڈی آئی خان سے تشریف لائے یا راول پنڈی سے تشریف لائے، ہماری مائیں بہنیں آئیں یا تمام احباب اہل علاقہ اہل محلہ جس قوم سے ہے جس خاندان سے ہے، سارے میرے سر کا تاج ہیں، تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ویلکم بھی کہتا ہوں اور مرحبا کہتا ہوں۔ برائے مہربانی اگر جس کسی کا بھی نام مس ہوا ہو، سارے ہی میرے اپنے، چاہے کوئی ملک سعید صالح خیل اترا صاحب، جناب محترم ملک توقیر جیت خیل اترا صاحب، یہ وہ مہمان، یہ وہ انتظامیہ ہیں جو 1.5-2 ماہ سے ہمارے ساتھ ہیں، 5-7 جس کے نام لیے، باقی معزز شخصیات جو سٹیج پر رہتی ہیں وہ لسٹ میں اور ذہن میں آ رہی ہیں، اور دیکھ کے ان کے نام لے رہا ہوں، باقی اتنے ساری تعداد میں سب کے نام لینے لگ جاؤں تو پھر محفل کا یہی ناموں میں ختم ہو جائے گی، تو میں معذرت کرتا ہوں، ساروں کو ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم شہریار بندیالوی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، وقاص سیالی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، اور محترم محمد وقاص سیالی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں، تشریف لائیں اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کریں۔ میرا ملک شہریار بندیالوی صاحب، میرا ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ ایسے مدینہ، کہاں میرے غازی، کہاں بار بار آپ سے ہے، میں بے تو سارے۔ حضرت پیر سید وقار الحسن روشن گیلانی برادر مکرم، آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم، آستانہ لیا گنجال شریف، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ تمام احباب اس کی محفل میں آئے ہیں، احباب یقیناً ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی اپنی حاضری لگوائیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ احباب ذی وقار، تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں۔ بعد از حمد و صلات اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے دوست
वली का माना है दोस्त, और वली अल्लाह का माना होता है जो अल्लाह का दोस्त होता है। आज तरह तरह के एतराजात किए जाते हैं कि भाई अल्लाह के अलावा किसी गैर के दर पर क्यों जाते हो? हम गैर के दर पर नहीं जाते। वली का माना क्या होता है? वली का माना होता है, वली अल्लाह वो होता है जो अल्लाह का दोस्त होता है। ये अल्लाह के अपने हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में भी अपना कहा है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जिनको अपना कहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी ये बरगुज़ीदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के भी मुकर्रम बंदे हैं। और वली का माना, वली असल में होता ही वही है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म ज़ाहिरी भी अता किया होता है और इल्म बातिनी भी अता। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो इल्म ज़ाहिरी के भी और इल्म बातिनी के भी अतम होते हैं, अकमल होते हैं, हर लिहाज से कामिल होते हैं। और इतने कामिल होते हैं, इतने कामिल होते हैं, यहाँ दो माना है, हुस्न और खौफ। अपनी जान का भी उन्हें कोई खौफ नहीं होता, और जो उनके साथ वाबस्ता हो जाता है, उनके मुरीदीन होते हैं, उनके मुतवस्सिलीन होते हैं, जो उनकी बारगाह में आ जाते हैं, वो उनकी झोलियां भी रहमत के अनमोल मोतियों से भर देते हैं। इसीलिए तो हम इनकी बारगाह में आते हैं, इनसे फैज हासिल करने के लिए। इनका कुर्ब इसी वजह से हम हासिल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम अपने आप को गुनाहगार समझते हुए, अपने आप को खताकार समझते हुए अल्लाह के मुकर्रम बंदे की सोबत में आकर के बैठते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवार और तजल्लियात में हम वक्त मशगूल रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की महफिल में मशगूल रहते हैं। हम इनकी सोबत में आते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो नूर इनके ऊपर उतर रहा है, उस नूर के छींटे हमारी झोली में भी पड़ जाए। इस वजह से हम इनकी बारगाह में आते हैं। और आप तमाम माँ बाप खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज एक मर्द कलंदर की बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई है। मेरे समेत यकीनन हम सब खुशकिस्मत हैं कि वली के उर्स में आना, बल्कि वली की जो उर्स की महफिल होती है ना, यकीनन ये अल्लाह के उस वली की नजर करम होती है। और अल्लाह का वो वली जिसको दावत देता है, जिसकी मंजूरी उसके दरबार में होती है, वो ही अल्लाह के वली के उर्स में हाजिरी होता है, उसी की हाजिरी होती है। और अगर हम यहाँ हाजिर हुए हैं अल्लाह के एक मुकर्रब बंदे के उर्स की महफिल में, तो यकीनन मेरा इल्म, मेरा नाकिस इल्म, मेरा विजदान कहता है कि ख्वाजा मुज़म्मिली सरकार ने हमें बुलाया है, उन्होंने इजाजत दी है, तो हम यहाँ आए हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ख्वाजा मुज़म्मिली सरकार के उर्स की एडवर्टाइजमेंट की है, और मुबारकबाद की मुस्तहिक है इनके तमाम इंतजामिया कमेटी के दोस्त जो दिन रात इस महफिल पाक के लिए मेहनत करते रहे, एडवर्टाइजमेंट करते रहे, हर लिहाज से इंतजामात करने के लिए, और लोगों को मदऊ करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। बल्कि मेरा नाकिस इल्म ये कहता है कि यार हम तो उर्स की महफिल में भी अल्लाह के वली की इजाजत के बगैर नहीं आ सकते। तो यकीनन हजरत ख्वाजा मुज़म्मिली सरकार अलैहि रहमत की रूह का एक एक बाल मैं कहता हूँ इस नौजवान मोहम्मद जुबैर पर और इनकी इंतजामिया के जितने भी दोस्त आबाद हैं उन पर यकीनन खुश होंगे, और उनका फैज इसमें जारी और सारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम उनको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात, एक तो हुजूर कुतबतुल औलिया ख्वाजा ख्वाजगान, चूँकि हर बंदे को बोसा नहीं दिलाया जा सकता, टाइम है शार्ट। ये आपके सूरह मुज़म्मल शरीफ की अमल वाली टाइल है। इस पे आप हज पे खुफिया हज करके आए थे, तो खुलफा ने आपकी हज जाहिर की थी आपके विसाल के बाद। तो इस टाइल पे आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की मदीनी शरीफ से लाए थे, अमल किया था 41 दिन। जिस जिन्नात जो तकलीफ ज़दा आदमी को दिखाई जाती थी वो उसे आराम आ जाता था। एक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके तबर्रुकात में से आपने ज़ियारत की। दूसरी, अभी ख़त्म शरीफ होगा, प्रोग्राम तो इसी तरह था कि पहले जाते हैं भाई दरबार शरीफ पे चादर चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, उसी शेड्यूल के मुताबिक जो हस्बे तौफीक तबर्रकन आप लंगर शरीफ चखेंगे, उसके बाद फ़ौरन ही चादर चढ़ाने के लिए आप तमाम हजरात लंगर शरीफ खाकर सारे साथ आइएगा बराए मेहरबानी। दरबार शरीफ पर चादर पोशी होगी,
وہاں پہ دعا خیر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ جی ختم شریف کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ محمد افتخار الانصری صاحب، جلدی جلدی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد